السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نے گزشتہ قسطوں کے اندر اعلیٰ حضرت کے کلام وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں کی تشریح کی تھی۔ اس قسط کے اندر اسی کلام سے اخیر کے چند اشعار آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اسے بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرات اعلیٰ حضرت قدسہ سرہ اپنے کلام وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں کہ اندر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاجوری، کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاجوری، تیرے ہی دم کی ہے سب جلوہ گری، کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاجوری، تیرے ہی دم کی ہے سب جلوہ گری، ملک و جن و بشر حور و پری، جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں۔ حضرات اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے تاجدار شفاعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اصل حکومت تو آپ ہی کی ہے، کیونکہ کائنات کی ساری بہاریں آپ ہی کے دم قدم سے ہیں، اور آخرت کی ساری رونقیں آپ ہی کی شفاعت کبریٰ کے طفیل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے ہوں یا جن، جنت کی حوریں ہوں یا پریاں، سب آپ کے قدموں پہ جان قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات اعلیٰ حضرت قدسہ سرہ نے اس شعر کے مصرع اول میں اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک وما ظہرت الربوبیہ، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ پیدا کرتا، حتیٰ کہ اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ اور مصرع ثانی کے اندر مخلوق کی جانثاری کا ذکر ہے، جیسا کہ مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حالت نماز میں پا کر اذیت پہنچانے کی غرض سے قریب آیا، اتنے میں اپنا ہاتھ زور زور سے جھاڑتے ہوئے واپس بھاگنے لگا۔ پوچھا گیا آخر تم اپنا ہاتھ جھاڑ کر کے بھاگ کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا جب میں محمد کے قریب گیا تو ایک آگ کا خندق دیکھا جس سے اونچے اونچے شعلے اٹھ رہے تھے اور فرشتے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ابو جہل اور آگے بڑھتا تو جل کر جہنم رسید ہو جاتا۔ اسی طرح مکہ میں ایک بت اچانک بولتے ہوئے کہنے لگا محمد اور ان کا دین معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ دوسرے دن سب لوگ وہاں پہنچے تو کہنے لگا محمد اور ان کا دین سچا ہے، وہ سچے نبی ہیں، ان کا دین سچا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک مسلمان جن آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل جس بت نے آپ اور آپ کے دین کو برا بھلا کہا وہ دراصل بت کی آواز نہیں تھی بلکہ ایک کافر جن کی آواز تھی، سو میں نے اسے قتل کر دیا، لیکن آج جو آواز آپ نے سنی ہے وہ میری ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک کالا سانپ آیا، لوگ اسے مارنے کے لیے دوڑے، آپ نے منع کر دیا۔ وہ آ کر آپ کے کان میں کچھ کہا اور آپ نے بھی اس کے کان میں کچھ کہا، وہ غائب ہو گیا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمائے یہ جناتوں کا وفد تھا جو کچھ آیتوں کی تحقیق کے لیے آیا تھا۔ پتہ چلا کہ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور آپ کی بارگاہ میں مخلوق آ کر کے استفادہ حاصل کرتے رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت قدسہ سرہ اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں، ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن پر، ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن پر، جن کو ملتا نہیں کوئی یاور، ہر طرف سے وہ پرارماں پھر کر ان کے دامن میں چھپا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ کا دامن کرم چھوڑ دیتے ہیں ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ہر طرف سے دھکے کھا کھا کر آخرکار جب کوئی بھی ان کا سہارا نہیں بنتا تو پھر آ جا کے آپ ہی کے دامن میں ان کو بھی پناہ ملتی ہے، اور جو آپ ہی کے در کے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے مصائب و آلام بھی جنت کے پھول بن جاتے ہیں۔ حضرات یقین نہ آ جائے تو حضرت بلال و خبیب کے حالات پڑھ لو کہ ان کو کس قدر تکلیفیں دی گئیں۔ امیہ ابن حلف نے حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت اور جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا، مشرکین کے لڑکوں نے گلے میں رسیاں ڈال کر کے کھینچی، مگر ہر مصیبت پر احد احد کا نعرہ لگاتے رہتے تھے۔ اسی طرح حضرت خبیب جب اسلام لائے
تو کافروں نے ان کے گلے میں پھندا ڈال کر درخت سے لٹکا دیا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ انہی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شعر کے اندر فرماتے ہیں، ٹوٹ پڑتی ہیں بلائیں جن کو ملتا نہیں کوئی یاور، ہر طرف سے وہ پرارما پھر کر ان کے دامن میں چھپا کرتے ہیں۔ مزید آگے فرماتے ہیں، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ذات میں کیا کیا کمالات ہوں گے جب کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لبوں پہ آ جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے شہد خالص ہمارے منہ میں ڈال دیا ہے، جو فوراً ہی منہ میں گھل جاتا ہے اور پورے جسم کو راحت و سکون میسر آ جاتا ہے۔ اسی خوشی میں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا بوسہ لے لیتے ہیں۔ پھیلا ہے دو جہاں میں اجالا حضور کا، کیسا چمک رہا ہے ستارہ حضور کا، بھرتا نہیں ہے جی میرا لیتا ہوں بار بار، یہ نام کس قدر ہے پیارا حضور کا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں، لب پہ کس منہ سے غم الفت لائیں، لب پہ کس منہ سے غم الفت لائیں، کیا بلا دل ہے علم جس کا سنائیں، ہم تو ان کے کفے پا پر مٹ جائیں، ان کے در پر جو مٹا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ہم کیوں اپنا دکھڑا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو سنائیں، اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والے آقا کو پریشان کریں؟ اس ہمارے دل کی حیثیت ہی کیا ہے جس کا غم سنا سنا کر کے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو غمگین کریں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس دل کی بلا سمیت ان عاشقان مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں جو خوش نصیب آپ کے خاک پا پہ فدا ہو گئے۔ حضرات، اس شعر کے اندر اہل محبت کے اس عقیدے کی ترجمانی فرمائی گئی جس میں فرماتے ہیں، گرچہ ناپاکم وہ لیکن دل بپاکا بستام، گرچہ میں خود تو ناپاک ہوں لیکن یا اللہ میں تیرے پاک بندوں سے محبت تو کرتا ہوں، ان سے بدھا ہوا تو ہوں۔ صحابہ کرام حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، نحن الذین باعوا محمدا علی العباد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی کہ جب تک زندہ رہیں گے کفر و شرک اور ظلم کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے، اس لیے کہ احمد سے پتہ ذات احد کا جو ملا ہے، مصنوع سے صانع کا پتہ سب کو چلا ہے، بندہ کی محبت سے ہے آقا کی محبت، جو پیروے احمد ہے وہ محبوب خدا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کلام کے اخیر میں فرماتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی کی اب اس در کے غلام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ اس آخری شعر کے اندر اعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں، ہمارے دلوں کا آرام تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ ہے، ہم نے اپنے تمام امور آپ کو سپرد کر دیے، ہمارا شوق اور لگاؤ آپ سے ہے، اس لیے کہ جب دنیا کا سکون سرکار عبد قرار علیہ السلام کی ذات بابرکات کے دامن کرم کے ساتھ وابستہ ہے تو ہمارا دین بھی آپ ہیں، ایمان بھی آپ ہیں، دنیا بھی آپ ہیں، آخرت بھی آپ ہیں، اس لیے یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ رضا کے درد و علم رنج و غم کا علاج یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دربار کے خصوصی کارندے یعنی اولیاء کرام جو دلوں کے طبیب ہوتے ہیں ضرور کریں گے۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی کی اب اس در کے غلام، چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ حضرات، اعلیٰ حضرت کا یہ کلام میں نے چند کتابوں کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔
اس کلام کے اندر اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار معجزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کو ضرور سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس فقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔